میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے خواب مر جائیں۔ جس دن میں نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو دنیا یا ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ تم گھٹیا ہو، ناکام ہو، بیکار ہو، کیونکہ مجھے بھی دنیا اور حتیٰ کہ میرے اپنے پیارے تک یہی کہتے تھے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو۔ میں اپنے او لیول کے آخری سال میں تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے میرے گریڈ سی، ڈی اور ای آ رہے تھے۔ مجھے اپنے اتنے گندے گریڈ کی کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرے رزلٹ کارڈ پر اے لکھا جائے یا بی، مگر میرے والدین کو اس سے بہت فرق پڑتا تھا۔ اس لیے والدین نے سزا کے طور پر میرا گٹار بجانا، ٹی وی دیکھنا، ویڈیو گیمز کھیلنا اور باہر جانا بند کر کے گھر میں بند کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ بیٹا بڑا ہو کر کمپیوٹر انجینئر بنے گا، کوئی بڑی جاب کرے گا، پر انہیں کیا پتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر میراثی یا مسخرہ بن کر نام کمائے گا۔ گھر میں بند کرنے اور مجھ پر پابندیاں لگانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ الٹا اس نے میری مدد کی۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ خواب علم سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ علم آپ کو محدود کرتا ہے، مگر خواب دیکھنے کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں ایک کمرے میں بند ہوں، کیونکہ میں اس کمرے میں بیٹھا خواب دیکھ سکتا ہوں، اپنی مرضی کے خواب۔ خواب جگہوں کے محتاج نہیں ہوتے، کہیں بھی بیٹھ کر دیکھے جا سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا گاؤں ہی کیوں نہ ہو۔ میں اپنے خوابوں کو اور اپنے خواب میں پورے ہوتے اور لوگوں کو ان کی تعریف کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ بظاہر تو میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، مگر میرے پاس میرے خواب تھے، اور خواب کسی دولت سے کم نہیں ہوتے۔ میرے پاس میرے خوابوں کی دولت تھی۔ علم آپ کو اے سے بی تک لے جا سکتا ہے، مگر خواب آپ کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ جہاں لوگوں کو میں ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہاں مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں کوئی زبردست موسیقار بن رہا ہوں۔ میرا او لیول کا رزلٹ آیا تو وہ انتہائی خراب تھا۔ یہ وہ رزلٹ ہوتا ہے جس نے آپ کے مستقبل کا طے کیا جاتا ہے۔ رزلٹ بتا رہا تھا کہ میرا مستقبل تاریک ہے۔ میرا رزلٹ دیکھ کر والد صاحب نے کہا کہ بیٹا امتحان دوبارہ دو، اور مجھے تیاری کے لیے ایک ٹیوشن سینٹر میں داخل کروا دیا۔ میرے دماغ میں آیا کہ میں پھنس گیا ہوں، نہ میرے گریڈ اچھے آئیں گے اور نہ میری ان سب سے جان چھوٹے گی۔ اگر میں مر جاؤں تو ان سب سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ اس وقت میرے دماغ میں مرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں آیا۔ میں نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں خودکشی کرنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ اگر میں مر گیا تو میرے خواب بھی مر جائیں گے، اور میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے خواب مر جائیں۔ مجھے خیال آیا اگر میرے خوابوں کی تکمیل کا راستہ اسکول کے امتحانوں کو پاس کرنے سے گزرتا ہے تو مجھے اس راستے سے گزرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن میرے اندر کا مظلوم مر گیا، وہ مظلوم جو ہر وقت شکایت کرتا تھا کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے خوابوں کی ذمہ داری اٹھا لی۔ انہیں خود سے پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے خیال میں ہمیں خواب دیکھتے رہنا چاہیے، یہ ہمیں زندہ رکھتے ہیں، خود کو ختم کرنے نہیں دیتے۔